ہندوستان میں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اس دلچسپ سفر میں خوش آمدید۔ یہ صرف تاریخ کی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ فتوحات، ثقافتوں کے سنگم اور ایک مشترکہ ورثے کی وہ کہانی ہے جس نے برصغیر کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر عرب سے آنے والا ایک عقیدہ برصغیر کی زندگی کا ایک اتنا اہم حصہ کیسے بن گیا؟ آئیے اس حیرت انگیز سفر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اور یہ کہانی جو اکثر سنائی جاتی ہے، اس کے بالکل برعکس تلوار سے نہیں بلکہ ایک بحری جہاز سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی شروعات جو تاریخ کے عام تصور کو ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب کو کھولتے ہیں، جو ہمیں سیدھا ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر لے جاتا ہے۔ دیکھیے، شمال میں کسی بھی فوجی مہم سے صدیوں پہلے اسلام کی آمد کا طریقہ بہت الگ اور پرامن تھا۔ 7ویں صدی کی بات ہے جب عرب تاجر اپنے تجارتی جہاز لے کر مالابار کے ساحل پر اترے۔ یہاں اسلام کا تعارف جنگ سے نہیں بلکہ لین دین اور تجارتی تعلقات سے ہوا۔ اسی دوران صوفی بزرگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، محبت اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا، جس کی وجہ سے مقامی معاشرے میں پہلی مسلم کمیونٹیز بنی، جنہیں مپیلا کہا جاتا ہے۔ اور یہیں کیرلا کی سرزمین پر چرامن جمعہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جسے ہندوستان کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساحلی علاقوں کی ان چھوٹی کمیونٹیز سے یہ سفر کیسے بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتوں تک پہنچا۔ وقت کے ساتھ ساتھ منظر نامہ بالکل بدل گیا۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے حملوں نے شمالی ہندوستان میں ایک نئے دور کی شروعات کی۔ پھر 1206 میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جو ہندوستان میں پہلی بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ اس کے بعد 1526 میں بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے برصغیر کے زیادہ تر حصوں پر صدیوں تک حکومت کی، اور آخرکار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یہ سلطنتیں صرف فتوحات اور جنگوں کے بارے میں نہیں تھیں، ان کا اصل مقصد ایک ایسی متنوع آبادی پر حکومت کرنے کے لیے نئے انتظامی اور سیاسی نظام بنانا تھا جو لمبے عرصے تک چل سکیں۔ اور یہی وہ موڑ ہے جو ہمیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف لاتا ہے، ایک بالکل نئی مشترکہ ثقافت کی تخلیق۔ ہم بات کر رہے ہیں ہند اسلامی ثقافت کی۔ یہ فارسی، ترکی اور وسطی ایشیائی روایات کا برصغیر کی اپنی فنی، لسانی اور ثقافتی روایات کے ساتھ ایک شاندار ملاپ تھا۔ یہ کوئی یک طرفہ عمل نہیں تھا، بلکہ ایک بھرپور ثقافتی لین دین تھا۔ اس ملاپ کا سب سے خوبصورت ثبوت ہمیں فن تعمیر میں ملتا ہے۔ ایک طرف فارسی اور ترکی طرز کے محراب، گنبد اور مینار تھے، تو دوسری طرف ہندوستانی فن تعمیر کی خاصیت یعنی نقش و نگار والے بریکٹ، جھروکے اور نازک جالیاں تھیں۔ ان دونوں کے سنگم نے قطب مینار اور تاج محل جیسی شاہکار عمارتوں کو جنم دیا۔ اور یہ ثقافتی ملاپ صرف عمارتوں تک ہی نہیں رکا۔ زبان کے میدان میں اردو جیسی خوبصورت زبان وجود میں آئی، جس نے فارسی، عربی الفاظ کو مقامی بولیوں کے انداز میں اپنایا۔ آرٹ میں مغل پینٹنگز نے پارسی انداز کو ہندوستانی کہانیوں کے ساتھ ملایا، اور روحانیت میں چشتی جیسے صوفی سلسلوں نے مذہب کی تفریق کے بغیر سب کو اپنی طرف کھینچا اور آفاقی محبت کا پیغام دیا۔ لیکن صدیوں سے چلنے والی اس مشترکہ تہذیب اور بقائے باہمی کی تاریخ میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ اس دور میں فرقہ وارانہ سیاست کو بہت عروج ملا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت لوگوں کو انتظامی سہولت کے لیے مذہب کی بنیاد پر بانٹا گیا، جس سے مذہبی شناختیں اور بھی پکی ہو گئیں۔ معاشی تبدیلیوں نے روایتی مسلم اشرافیہ کو نقصان پہنچایا، اور پھر جداگانہ انتخابات کے نظام نے مذہبی بنیادوں پر سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔ اس پورے دور کا انجام 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں نکلا۔ یہ ایک ایسا المناک واقعہ تھا جس نے برصغیر کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا اور اس خطے کے جغرافیہ اور لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آزادی کے بعد ہندوستان کی مسلم آبادی کے لیے یہ 1400 سالہ میراث آج کیسی نظر آتی ہے؟ آج ہندوستان کی کل آبادی کا تقریباً 14.2% مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے یہ انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ یہ اعداد و شمار خود بتاتے ہیں کہ جدید ہندوستان میں اس کمیونٹی کی کتنی اہمیت ہے۔
اب یہ سلائیڈ کچھ بہت دلچسپ اعداد و شمار دکھاتی ہے جو آزادی کے بعد کے دور میں نمائندگی اور سماجی و اقتصادی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1984-85 کے قریب انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس یعنی ISS میں مسلمانوں کی نمائندگی صرف 2.14% تھی، جبکہ پولیس سروس یعنی IPS میں یہ 3% تھی۔ یہ اعداد و شمار اس بحث کا ایک اہم حصہ ہے جو آج تک جاری ہے۔ فیض احمد فیض نے آزادی اور تقسیم کے ساتھ آنے والے امید اور دکھ کے ان ملے جلے جذبات کو اپنی نظم صبح آزادی میں کیا خوب بیان کیا ہے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ تو 1400 سال کے اس طویل سفر کے بعد اب آگے کیا؟ اس کہانی کا اگلا باب کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس گہری اور پیچیدہ تاریخ کے مستقبل پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔